جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لوڈ شیڈنگ کے خلاف یہاں پر مظاہرہ ہو رہا تھا. مظاہرین پیٹرول پمپس بند کرا رہے تھے اس روڈ پر اور یہ پیٹرول پمپ بند کرانے لگے تو ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ورژن ہے کہ پیٹرول پمپ کے سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص جاں بحق ہوا، ایک زخمی ہوا. جو زخمی ہوا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی جاں بحق ہو گیا. اور پیٹرول پمپ پر جب پھر اس واقعے کے بعد مظاہرین نے حملہ کیا اور بلڈنگ توڑ دی یا توڑ پھوڑ کی یا جلاؤ گراؤ کیا، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز جو ہیں وہ نکلے ہیں پیٹرول پمپ کی بلڈنگ سے، جو ان کے مطابق جعلی اور اس کے اوپر بلیک کلر کی کوٹنگ ہوئی ہے. وہ ہم نے آپ کو کیمرے میں دکھائے بھی ہیں. اگر کسی کے پاس ہے ابھی تو دکھا دیں، ہم ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتے ہیں. یہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. اس طرح کے نوٹ جو ہے ڈالرز، یہ یار پکڑنا ذرا، یہ ہم نے دیکھیں ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے تو ہم نے دیکھیں کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ لاہور میں اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ڈالر برآمد ہوا ہے اس پیٹرول پمپ کی بلڈنگ سے. جی یہاں پر پیٹرول پمپ پر اس وقت جو ڈی ایس پی صاحب ہیں متعلقہ وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ جو ساری توڑ پھوڑ ہوئی ہے، بتا رہے ہیں کہ مظاہرین جو ہیں وہ پیٹرول پمپ بند کرا رہے تھے اور جس کے اوپر سیکیورٹی گارڈ نے ڈائریکٹ فائرنگ کر دی جس سے ایک بندہ جاں بحق ہو گیا. تو ایسے ہی اس طرح نہیں ہے، یہ پمپ کو توڑنے کے لیے آئے ہیں اور وہاں پہ ٹک شاپ پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ نے فائر کیا ہے اور وہ لگا ہے ایک میں سے ان میں سے مظاہرین جو میں سے، یعنی کہ ڈائریکٹلی مظاہرین جو تھے انہوں نے سیدھا پیٹرول پمپ پر حملہ کر دیا. ان کا موقف یہی ہے. ابھی ان کا موقف ہم نے لے کر اس کے بعد حتمی طور پر انویسٹیگیشن میں یہ چیز پتہ چلے گی. ہمارے سامنے جو ہے وہ اس طرح یہ پیٹرول پمپ کے آپ کے سامنے ہے، سارا پیٹرول پمپ جلایا گیا ہے. تو ان کے جو مالکان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹیک کیا تو تب اس نے فائر کیا، اور انہوں نے ہوائی فائر کیا جو اس کو لگ گیا. ڈائریکٹ فائر اس نے نہیں کیا ان کے موقف کے مطابق. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن مظاہرین کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ. مظاہرین کا موقف بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی جگہ پہ لیتے ہیں، لیکن اصل میں تو تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ جرم تو دونوں طرف ہوا، ایک طرف اگر فائرنگ ہوئی اور ایک بندہ جاں بحق ہو گیا اور دوسری طرف یہ کرمنل ڈیمیج. یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ان کی پراپرٹی ہیں، یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ اگر کوئی چیز ڈیمیج ہوتی ہے جو اپنی چیزیں ڈیمیج کر رہے ہیں. ہم نے بارہا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کائنڈلی نقصان نہ پہنچائے، اسٹیٹ کا نقصان جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو صورتحال ہے یہاں پر جتنے لوگ اکٹھے ہیں فی الحال اس وقت بھی اور مظاہرہ کر رہے ہیں اور سڑک جو ہے وہ سارے اس پہ پیٹرول گرا ہوا ہے. جو راگیر ہیں چلنے والے ہیں وہ سلپ ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ میں نے دیکھا فیملیز کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان کی بائک سلپ ہو جاتی ہیں، بیبیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں اور لوگ یہاں سے ڈسپرس بھی نہیں ہو رہے، ڈیفیوز بھی نہیں ہو رہی سچویشن. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، کس طرح کوشش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو مطمئن کیا ہم نے، لوگوں نے ہماری بات مانی بھی ہے، کافی لوگ چلے بھی گئے ہیں. باقی کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ بھی تھوڑی دیر میں کلیئر کروا کر فائر بریگیڈ بلوایا ہوا ہے، سڑک وغیرہ صاف کروا کر انشاءاللہ ٹریفک روانہ ہوگا. اتنے بڑے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس نفری تو نہیں ہے؟ ہارڈلی 6-7-8 پولیس والے میں دیکھ. ہاں اب یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہر طرف سے روڈ بلاکس ہیں تو نفری جو ہے بر وقت یہاں پہ نہیں پہنچ سکی، لیکن آ رہی ہے نفری انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ہم بھی تو پہنچ ہی گئے ہیں. اس سائڈ سے تو کوئی روڈ بلاک نہیں ہے. روڈ پہ آبسٹیکل ضرور ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، کھمبے ٹوٹے ہوئے ہیں، بری حالت ہے، لیکن بلاک کہیں پہ ہم نے ڈیمانڈ نفری کر دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پہ نفری آ رہی ہے، افسران کے نوٹس میں ہے ساری چیزیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی آتی ہے. نفری کے بغیر بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون اب کر رہے ہیں اور یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. نفری بھی انشاءاللہ پہنچ رہی ہے. اچھا، یہ جو لوگ آ کے دکھا رہے ہیں کہ جی کوئی جعلی ڈالر برآمد ہو گئے ہیں، یہ کیا کہا؟ کوئی جعلی ڈالر وغیرہ کا مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. جو بھی اگر کوئی چیز یہاں پہ برآمد ہوگی تو وہ اس کی فرد ہی بنے گی، نہ کسی کا وہ ڈیم ہے، نہ جو بھی کارروائی ہوگی اس میں شامل ہوگی. وہ بلیک کوٹنگ کے ساتھ ڈالرز ہیں، آپ کو دکھا دیں. ہم نے دیکھے نہیں ہیں اس قسم کے. جب ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے لوگ آرام سے جہاں پہ چلے جائیں گے، اس کے بعد بیٹھ کر. ویسے میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے مجھے تو دکھائے اور میں نے کیمرے میں بھی وہ دکھائے ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو یہ حیران کن بات ہے ویسے. لیکن یہ ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ لے گئے ہیں ساتھ. پولیس والوں کا کوئی کام نہیں ہے پیسے لے جانا. پیسے جس کے ہوتے ہیں اس کے ہی ہوتے ہیں. پولیس والوں کو نہ کوئی ضرورت پڑی ہوئی ہے، نہ ہم اتنے بھوکے ہیں کہ پیسوں کے پیچھے پا جائیں. لیکن آپ نے ابھی تک ڈالر میں نہیں بھائی، میں یہاں پہ مواب کو کلیئر کروں یا میں ڈالر گننے لگ جاؤں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جو متعلقہ ڈی ایس پی عاصم کمبوت ہیں، ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ سچویشن یہاں پر جو ہے اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے ہم مزید نفری کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک نفری یہاں پر پہنچی نہیں ہے. اس وقت دوپہر کے 1:15 بج گئے ہیں
اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح 10 بجے سے یہی صورتحال ہے یہاں پر, اور اب تقریباً 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہو چکے ہیں آلریڈی یہاں پر اس پیٹرول پمپ پر حملہ ہوئے اور اس کو جلائے ہوئے, اس کی توڑ پھوڑ کیے ہوئے, اور روڈ کی جو صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے. تو ابھی 2.5-3 گھنٹے میں بھی یہاں پر پولیس کی نفری نہیں پہنچی ہے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. لوگ جو یہاں پر مشتل ہیں انہیں سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت مزید کوئی نقصان کسی بھی ٹائم ہونے کا خدشہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول گرنے سے سڑک پر جو چلنے والے راہگیر ہیں اور جو موٹر سائیکلیں ہیں خاص طور پہ وہ سلپ ہو رہی ہیں, اور خواتین جو موٹر سائیکلز پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی گر رہی ہیں اور انہیں بھی چوٹیں لگ رہی ہیں. لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی ہنگامی بنیادوں پر سچویشن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی.